یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد کی گلیوں میں علم کی خوشبو اور اللہ والوں کی سادگی ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ اسی شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جسے لوگ جانتے تھے ایک بڑے ویاپاری کے طور پر۔ کپڑے کا کاروبار تھا، دور دور تک اس کا مال جاتا تھا، لیکن وہ آدمی دل سے دنیا کا نہیں تھا۔ نام تھا عبداللہ بن مبارک۔ دن میں وہ سودے کرتا تھا، حساب لگاتا تھا، منافع کماتا تھا، اور رات کو جب شہر سو جاتا تھا تو وہی آدمی سجدے میں گر جاتا تھا۔ اس کی پیشانی زمین پر اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ لوگ اسے درویش بھی کہتے تھے اور تاجر بھی۔ ایک بار لوگ حیران ہو کر اس سے پوچھ بیٹھے کہ تم اتنا کاروبار کرتے ہو پھر بھی جہد اور تقوی کیسے سنبھالے رکھتے ہو؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ میں کاروبار اس لیے کرتا ہوں تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کر سکوں۔ ایک سال وہ حج کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک عورت مری ہوئی چڑیا کو اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ دل کانپ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ حرام ہے، تم اسے کیوں لے جا رہی ہو؟ عورت رو پڑی اور بولی، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن مبارک کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے اپنا سارا حج کا پیسہ اس عورت کو دے دیا اور خود واپس لوٹ آیا۔ لوگوں نے کہا، تم نے حج چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے حج کو زندہ انسان تک پہنچا دیا۔ اسی رات کسی نیک آدمی نے خواب میں سنا کہ اس سال مکہ میں جتنے حاجی آئے سب کا حج عبداللہ بن مبارک کی وجہ سے قبول ہوا، کیونکہ اس نے اللہ کے بندوں کی بھوک کو اپنے حج پر ترجیح دی۔ ایک اور واقعہ ہے، اس کے ایک ساتھی نے اسے سفر میں ادھار لیا، بعد میں بھول گیا۔ سالوں بعد ملا تو عبداللہ نے ادھار مانگنے کی جگہ چپ چاپ اس کا قرض معاف کر دیا اور کہا، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میرا کوئی حساب کسی بندے سے جڑا ہو۔ وہ آدمی رو پڑا، بولا، آپ درویش ہیں یا ویاپاری؟ اس نے کہا، میں اللہ کا غلام ہوں، دنیا میرے ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگ رو رہے تھے۔ کسی نے کہا، آپ نے اتنی دولت چھوڑی ہے، کسی نے کہا آپ نے اتنا علم چھوڑا ہے، کسی نے کہا آپ نے اتنی عبادت چھوڑی ہے، لیکن وہ مسکرایا اور بس اتنا کہا کہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو یہی سب سے بڑی کمائی ہے۔ اور جب اسے قبر میں اتارا گیا تو ایسا لگا جیسے ایک ویاپاری نہیں بلکہ ایک سچا درویش اللہ سے ملنے چلا گیا ہو۔